پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے علماء کرام کی صحبت میں رہ کر ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور اب تلک سیکھ رہا ہوں۔ نہ میں کبھی مکمل ہو سکتا ہوں، نہ میں مکمل ہوں، اور یقیناً کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ انسان کامل تو بس ایک ہی ہے، ہمارے اور آپ کے آقا ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری تمام علماء کرام سے ایک عجیب نیاز مندی ہے، محبت اور پیار کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کو آپ کوئی نام نہیں دے سکتے۔ جو شفقت علماء کرام کی میری طرف ہے اور جس طرح میں ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ جس پیار سے مجھے سکھاتے ہیں، میری رہنمائی فرماتے ہیں، یہ میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بھی بات ہے۔ اور یقیناً شاید کیونکہ مومن امید اور خوف کے درمیان جیتا ہے، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مجھ پر بڑا خاص کرم ہے کہ علماء مجھ سے راضی اور خوش رہتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی ناراضگی بھی یقیناً بے شک برحق ہوتی ہے۔ میرے ایک بہت ہی کرم فرما ہے اور بڑے پیارے بزرگ ہیں، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں۔ وہ فرمانے لگے ایک مرتبہ کہ عامر میاں، میں جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں ریل گاڑی پر سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ پہاڑی علاقہ آیا اور گاڑی رک گئی۔ ہم نماز کے لیے نیچے اترے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت پودا لگا ہوا ہے، اس کے پتے بہت خوبصورت تھے اور وہ پودا بہت حسین اور جمیل معلوم ہو رہا تھا۔ بے اختیار دل چاہا کہ اس کے پتوں کو توڑ لیں یا اس پودے کی طرف ہاتھ بڑھا لیں، تو میں نے جیسے اس پتے کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو جو میرے ساتھ سفر میں موجود تھے، جو میرے گائیڈ تھے، جو میرے رہنما تھے، انہوں نے زور سے چیخ ماری اور کہنے لگے، حضرت اس کو ہاتھ مت لگائیے گا، یہ کیا غضب کرنے جا رہے ہیں آپ، بالکل حضرت اس کو مت چھوئیے گا۔ میں نے پوچھا بھائی ایسی کیا بات، میں ڈر بھی گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ایسی کیا خاص بات ہو گئی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس پتے کو نہ توڑوں یا اس پودے کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھا کر دیکھوں، یعنی غالباً مقصد یہ تھا کہ اس کو نہ توڑوں۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ بہت زہریلی جھاڑی ہے، اس کے پتے دیکھنے میں تو بہت خوشنما ہیں، لیکن یہ اتنا زہریلا ہے کہ اس کے چھونے سے انسان کے جسم میں زہر چڑھ جاتا ہے۔ جس طرح بچھو کے ڈسنے سے زہر کی لہریں اور ٹیسیں اٹھتی ہیں، درد کی جو ٹیسیں ہوتی ہیں اور زہر کی جو لہریں اٹھتی ہیں، اسی طرح اس کے چھونے سے بھی وہ ٹیسیں اٹھتی ہیں، وہ لہریں اٹھتی ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ میں نے اس پودے کو ہاتھ نہیں لگایا اور پہلے سے معلوم ہو گیا، یعنی یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت لگتی ہے لیکن ہے کتنی خطرناک، یعنی جان لیوا ہے، مہلک ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، یہ تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ جس کی وجہ سے میں بچ گیا، لیکن اگر کوئی انجان آدمی اس کو ہاتھ لگا لے تو بڑی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں عامر میاں، اس پر انہوں نے مجھے ایک اور بڑی عجیب سی بات بتائی۔ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ جہاں جہاں یہ زہریلی جھاڑی ہوتی ہے، فرماتے ہیں جہاں جہاں یہ زہریلی جھاڑی ہوتی ہے اس کی جڑ میں آس پاس لازماً ایک پودا ہوتا ہے، تاکہ اگر کسی بھی شخص کا ہاتھ زہریلے پودے پر لگ جائے تو وہ فوراً دوسرے پودے کو ہاتھ لگا دے، اسی وقت اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس پودے کا جلوہ بھی کرایا، یعنی اسی کی جڑ میں جو پودا لگا ہوا تھا جلوہ دکھایا اس کا کہ یہ دیکھیے وہ پودا لگا ہوا ہے اور یہ اس کا تریاق ہے۔ یعنی سمجھانے کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ اگر کہیں گناہ ہے تو پھر توبہ بھی ہے، ہر گناہ کی جڑ میں توبہ کا ایک پودا لگا ہوا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے، گناہ کی زہریلی جھاڑی پر ہاتھ لگ جائے
زہر جسم میں سرایت کر جائے تو اسی پودے کے پاس کہیں نہ کہیں توبہ کا پودا بھی لگا ہوا ہے، بس اس پر ہاتھ لگا لیجیے. تریاق، مایوس نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو معاف کر دے گا. اے بار الہ، تیری بارگاہ میں فریاد ہے کہ حسرت کو خوشی، غم کو سرور اور خوف کو امن میں بدل دے. اے اللہ، دل کی آگ کو یقین کی ٹھنڈک سے بجھا دے، نفس کے شعلوں کو ایمان کے پانی سے سرد کر دے پروردگار. اے اللہ، یا رب، جاگتی آنکھوں کو نیند، مضطرب نفوس کو سکینت عطا کر اور انہیں جلد ہی اپنی کامیابی سے نواز دے پروردگار. یا رب کریم، بے بصیرتوں کو اپنا نور دے اور کشتگان راہ ضلالت کو اپنا راستہ دکھا دے پروردگار. بار الہ، وسوسوں کو نورانی شعاؤں سے زائل کر دے، باطل پرست نفس کا گلا حق کے لشکر سے گھونٹ دے، شیطان کی چالوں اور تدبیروں کو اپنی مدد اور نصرت سے تباہ کر دے. اے اللہ، ہمارے غم، رنج و فکر اور قلق کو دور فرما دے. ہم خوف اور پست ہمتی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تجھی پہ بھروسہ کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں. تو ہی ہمارا سرپرست ہے، اور تو کیا خوب سرپرست ہے، اور تو کیا خوب مددگار ہے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پروگرام کے دوران مجھ سے کوئی غلطی، کوئی سہو، تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اور اگر میری کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہو تو آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ سے اسی وقت پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.